ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی اور آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی۔ وہ جو ایک ڈرامہ تھا کہ ایک بہن کی ہم ملاقات کروا دیں گے، وہ بھی آج ایکسپوز ہو گیا۔ علیمہ خانم نے اس کے اوپر کچھ سٹیٹمنٹ بھی دیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے۔ وہاں پہ ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ اور اہم خبریں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے علیمہ خانم نے کیا کہا وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا جی کہ صرف ایک ملاقات کوئی خوشخبری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہو جائے۔ یہ مجرم ہیں جنہوں نے عمران خان کے حقوق معطل کر رکھے ہیں، سارے حقوق بحال ہونے چاہیے۔ یعنی سادہ ان کا مطالبہ یہ عمران خان صاحب کی فیملی کا، جناب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں ہم ایک ملاقات کروا دیتے ہیں عمران خان سے۔ بھی اس کا، عمران خان کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ ہر ہفتے ملاقات کریں، نہ صرف کہ اس طرح ملاقات کریں جیسے اپنی فیملی سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے وکلا سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے دوستوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو ان کی ملاقات جو ہفتے میں 2 دن ہیں، جو جمعرات اور منگل، وہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اور انہیں قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے جیسے باقی سب کے لیے۔ یہ اگر آپ یاد کریں کہ نواز شریف صاحب کی جیل میں جب ملاقاتیں ہوتی تھی، یا آصف علی زرداری تو جیل کے ساتھ ایک کوٹھی ہے وہاں ہوا کرتے تھے اور بڑی موجیں تھی، بڑی خدمت تھی ان کی۔ آصف علی زرداری صاحب کو تو ملاقاتوں کے لیے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی، وہ بلکہ چلے بھی جاتے تھے، آ بھی جاتے تھے۔ اس طرح کی خبریں بہت پاکستان کے میڈیا میں بہت پہلے چھپ چکی ہیں۔ تو زرداری صاحب کی جیل تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہاں، نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا تھا جب عمران خان صاحب الیکشن جیتے، اس سے پہلے میاں صاحب واپس آئے اور الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے گرفتاری دی تاکہ ووٹ انہیں پڑے۔ ووٹ انہیں پھر بھی نہیں پڑے، لیکن میاں صاحب بعد میں ڈیل کر کے پاکستان سے نکل گئے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ڈیل کی، بیماری کا بہانہ بنایا اور پاکستان سے باہر چلے گئے۔ لیکن جتنا عرصہ میاں صاحب جیل میں رہے، آپ کو پتا ہے کہ فی دن میاں صاحب کی کتنی ملاقاتیں تھیں؟ 22 ملاقاتیں فی دن۔ جب ہم نے ملاقاتوں کو دنوں کے اوپر ڈیوائیڈ کیا تو پتا چلا کہ نواز شریف روزانہ کی بنیاد پہ 22 ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ایک دن میں میاں صاحب 100 لوگوں سے بھی ملے۔ یعنی صحافی جب میاں صاحب کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو 15 کالم نگار اور صحافی اندر جاتے تھے۔ ایک بڑی کرسی لگتی تھی صوفہ نما، جس پہ میاں نواز شریف صاحب بیٹھتے تھے۔ ایک لمبی ایسے قطار لگتی تھی دائیں طرف، ایک قطار لگتی تھی بائیں طرف، اور دونوں قطاروں پہ پاکستان کے جید صحافی بٹھائے جاتے تھے۔ پھر میاں صاحب ان کے ساتھ بڑا لمبا ایک سیشن کرتے تھے بات چیت کا، اور یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا۔ اسی طرح میاں صاحب کی فیملی میاں صاحب کے ساتھ ہی موجود رہتی تھی۔ میاں صاحب کے اپنے ذاتی ملازمین وہ سب سے پہلے صبح اندر چلے جاتے تھے اور وہ میاں صاحب کے ساتھ ساتھ خدمت گزاروں کی طرح موجود رہتے تھے ہر جگہ پہ۔ یہ تھی میاں نواز شریف صاحب کی جیل۔ عمران خان صاحب کی جیل جو ہے وہ ویسی نہیں ہو سکتی، تو کم سے کم جو قانونی طور پہ ان کو سہولیات حاصل ہے وہ انہیں ملنی چاہیے۔ اب یہی بات ان کی فیملی کر رہی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک بہن کی ایک ملاقات کروا دیں گے، وہ بہن باہر آئے گی، وہ کہے گی میرے بھائی کی یہ صورتحال ہے، بعد میں بہانہ بنائے گی جی اس بہن نے باہر آ کے عمران خان کی صورتحال بتائی، لہٰذا اب ہم ملاقاتیں ہی بند کر رہے ہیں۔ تو نورین نیازی انہوں نے کہا جی آئی ہوئی ہیں، ملاقات کے لیے انتظار کر رہی ہیں، بلکہ وہاں پہ جو پولیس موجود تھی ان کو بتایا بھی کہ ٹھیک ہے جی جائیں ملاقات کروائیں نورین نیازی کی، جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو پھر ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ علیمہ خانم نے کہا کہ ملاقات کے حوالے سے کنفیوژن پیدا ہوئی۔ 19 مئی کو جب ہمارے ساتھ ممبران پارلیمنٹ کے قافلے کو 26 نمبر پر روکا گیا تو وہاں محسن نقوی بار بار رابطہ کر رہا تھا کہ آج آپ یہ ختم کر دیں، ہم ملاقات کروا دیں گے۔ اس کے جواب میں میرا موقف یہ تھا کہ یہ ملاقات نہیں کروائیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر کہا گیا نورین نیازی جیل سپرنٹینڈنٹ کو درخواست دیں تو ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو عدالت کا آرڈر ہے، درخواست کی کیا ضرورت ہے، آپ ہماری ملاقات کروائیں۔ تو محسن نقوی اگر کہہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 2 ہفتے تک کے لیے مؤخر بھی کر سکتا ہوں کیس، اور یہ ویسے محسن نقوی کرنے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کے ساتھ عزیز داری ہے، تعلق بہترین ہے، تو محسن نقوی تو کچھ بھی کر سکتا ہے، پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک ہے۔ اور یہی پاکستان کی قسمت ہے آج تک کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سکہ چلتا ہے اور ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ورنہ محسن نقوی کے لیول کے، بلکہ اس سے بہت بہتر لیول کے آدمی پاکستان میں پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیونکہ رشتہ داری ہے آرمی چیف کے ساتھ، تعلق داری ہے آرمی چیف کے ساتھ، اور ایک لمبا ریلیشن ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں نا، چیئرمین پی سی بھی بن گیا، نگران وزیر اعلیٰ بن گیا، 1 سال وہ بھی رہا، پھر وزیر داخلہ بھی بن گیا، اب ڈیفیکٹو وزیر خارجہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو سارا کچھ محسن نقوی کو دیا عاصم منیر صاحب نے، لیکن بدلے میں محسن نقوی نے کیا دیا وہ پتا چلے گا، وقت بتائے گا کہ تاریخ کے اندر کس کو کیا لکھا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ ایک بہن کی ملاقات کروائیں، اور جب وہ باہر آ کر عمران خان کا کوئی پیغام دے تو 6 مہینوں کے لیے عمران خان کو پھر قید تنہائی میں ڈال دیں، اور یہ کہیں جی ہم نے تو ملاقات کروا دی تھی۔ جناب عمران خان صاحب کو ان کے آئینی اور قانونی حقوق ملنے چاہیے، اور جدوجہد اس بات کے لیے ہونی چاہیے، ان کو ڈاکٹروں تک رسائی ہونی چاہیے، ان کے اپنے ڈاکٹر جائیں، جا کے عمران خان کو چیک کریں اور باقاعدہ ان کا ٹھیک طریقے سے علاج کروایا جائے۔ وہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے۔ تو یہ تو ناظرین عمران خان صاحب کی ملاقات کا معاملہ ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ عدالت میں کیا ہوا۔ سلمان صفدر صاحب یہ جو کیس ہے عدالت کے اندر چل رہا ہے،
اس میں دوبارہ پیش ہوئے کہ جی قید تنہائی میں آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان کو بھی. تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا عدالت میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں, 74 سال کے ہیں, ان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے اور ایک آنکھ کی نظر ضائع ہو چکی ہے, جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, کوئی ٹرائل کوئی ملاقات نہیں ہو رہی, ٹی وی نہیں ہے, کوئی انسانی رابطہ نہیں ہے. عمران خان نے مجھے خود بتایا کہ انہیں 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. 7 مہینے سے زائد قید تنہائی ایک بڑی خوفناک بات ہے. دسمبر 2025 کو آخری میٹنگ ہوئی تھی عمران خان سے. دونوں بیمار ہیں, کئی بار جیل سے باہر اسپتال لے جایا جا چکا ہے, دونوں کی آنکھوں کی سرجری ہو چکی ہے. صرف ایک بار تصور کریں کہ جس شخص کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہو اور اسے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہو تو وہ دیوار میں جا کر ٹکرے ہی مارے گا. ہمیں سرجریز کا کوئی ایک میڈیکل ڈاکومنٹ بھی نہیں دیا گیا. عدالت آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کرے, یہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے بس کی بات نہیں ہے. عدالت میڈیکل کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کرے. یہ جو ہے نا جیلر شیلر, سپرنٹینڈنٹ آف جیل, یہ آئی جی جیل خانہ جات, یہ سارے جیلوں میں ہی جائیں گے. یہ جس وقت پاکستان کی کایا پلٹنی ہے نا تو بے شمار لوگ جو جیلوں میں جانے نا اس میں اس قسم کے سہولت کار بھی جیلوں میں جائیں گے اور یہ بڑے آرام سے کہیں گے جی ہمیں تو جناب کرنل صاحب کہتے تھے, ہمیں جناب فلانا کہتا تھا. ان کا نام و نشان بھی نہیں ملنا بعد میں, کیونکہ کوئی آپ کو لکھ کر نہیں کہتا کہ آپ یہ ناانصافی اور ظلم کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے ریزائن کر کے چلے جائیں یا آپ یہاں سے اپنا تبادلہ کروا لیں. لیکن مرضی ہے, یہ اپنے آپ کو خود بیوروکریسی, پولیس, یہ سارے لوگ اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں سسٹم کی خدمت کے لیے کہ جناب ہم سے کام کروا لیں اور بس ہمیں معاف کر دیں, ہم جو کرپشن کرتے ہیں, کوئی 2 نمبری کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نظر نہ ڈالیں. تو ناظرین, یہ خادم حسین سمرو صاحب کی عدالت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے یا عمران خان صاحب کے وکیل نے. اب اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ان درخواستوں کے اوپر, اور جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ نیب مقدمات میں قید تنہائی نہیں ہوتی. میں نے دونوں فیصلے دیکھے ہیں, قید تنہائی کی کوئی سزا نہیں ہے. پہلے یہ طے کریں گے کہ درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں. اگر درخواستیں قابل سماعت قرار پائیں تو پھر جیل حکام کو نوٹس جاری کر کے طلب کر لیں گے. تو یہ ناظرین یہاں پہ آ کے معاملہ رک گیا. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ کیا جو محفوظ کیا گیا اس میں دیکھیں عدالت سے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب عدالت سے امید تو کوئی نہیں ہے. یہ بات آپ میری لکھ کر رکھ لیں کہ جب تک عاصم منیر صاحب کی طرف سے گرین سگنل نہیں آئے گا کوئی بھی عدالت عمران خان کی ملاقات کا حکم نہیں دے گی, اور اگر دے گی بھی تو ملاقات نہیں ہوگی. یہ سارا نظام عاصم منیر صاحب نے جکڑ دیا ہے. یاد رکھیے گا ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ان کے ذریعے سے اور ان کے لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. یہ حکومت خود اپنے منہ سے ایک مرتبہ نہیں بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ ہائیبریڈ نظام ہے, اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جرنیل چلا رہے ہیں, اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں, ہم اس پہ بڑے خوش ہیں. یہ جتنے سیاستدان ہیں نا یہ سارے سہولت کار ہیں. دراصل جو کاروائی ڈالی جا رہی ہے یا کام کیا جا رہا ہے وہ عاصم منیر صاحب اور ان کے چند جرنیل یا ان کے چند ساتھی ہیں, یہ مل کر پورے نظام کو نہ صرف کنٹرول کر رہے ہیں بلکہ بڑے چھوٹے تمام فیصلے بھی کر رہے ہیں. اب انہوں نے ملاقاتوں پہ پابندی لگائی اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیر دھاڑا ہے. جب وہ جیل سے بولتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں سب کی. جب وہ جیل سے بولتے ہیں تو ان کے ایوان لرز جاتے ہیں. جب وہ جیل سے بولتے ہیں تو ان کا بنا بنایا بیانیہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ان کے پلے کچھ نہیں بچتا. لہذا انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا جیل سے بولنا بھی بند کرواؤ اور ان کا کوئی پیغام باہر نہیں آنے دینا. اچھا, یہ سارا کچھ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کمزور کیا جائے اور ذہنی طور پہ اس بات پہ قائل کر لیا جائے کہ جناب آپ اب بس کر دیں اور آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں. تو بہت ساری آفرز ہوئی ہیں. عمران خان رستہ تو نکالے گا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے رستہ تو نکالے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں انہی سے کیوں بات کرنا چاہتے ہو, بھائی انہوں نے ہی گند مارا ہے, ان سے ہی بات کرنی ہے. یا تو کسی کو لگتا ہے کہ شہباز شریف اتنا طاقتور ہے, نواز شریف اتنا طاقتور ہے, زرداری اتنا طاقتور ہے, یہ سارے کھڑے ہو سکتے ہیں, ڈٹ سکتے ہیں فوج کے خلاف اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے مستقبل کا لائے عمل طے کر سکتے ہیں, تو پھر تو کر لیں. تو جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں سب کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تو انہی کے ساتھ بات کر کے ان کو کیوں نہ نکالا جائے بیچ میں سے کہ یار بہت ہو گیا قوم کے ساتھ مذاق, بس کر دو. تو میں نے آپ سے کہا تھا 3 فیکٹرز ہیں. نمبر 1 معاشی دباؤ, نمبر 2 بیرونی دباؤ, نمبر 3 عوامی دباؤ. معاشی دباؤ سے یہ نکل نہیں پا رہے اور باقی دونوں دباؤ ابھی تک نہیں بن پائے. پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک چلاتی ہوئی تو دکھائی دے نہیں رہی. جن لوگوں نے تحریک چلانی تھی وہ جیلوں میں. یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے الٹ پٹانگ قسم کی خبریں آئیں. کچھ لوگوں نے خبر چھاپ دی کہ خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا جیل کے اندر. ایسا نہیں ہے, یہ خبر جھوٹی ہے. وہ بہت بہادر خاتون ہے, انہوں نے بہت مقابلہ کیا ہے اور مسکراتے ہوئے مقابلہ کیا ہے. 2 مرتبہ انہوں نے کینسر کو شکست دی ہے اور جتنی بڑی بیماری سے وہ گزری ہیں اس کے باوجود جس طرح وہ کبھی بیٹھی نہیں, وہ چلتی رہتی ہیں, ہمیشہ واک کرتی رہتی ہیں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں.
لیکن اب میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ وہ کافی اذیت میں ہے, بہت تکلیف میں ہے, اور اب انہیں چلنے پھرنے میں بھی دقت ہوتی ہے. وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی جیسے پہلے وہ واک کرتی تھی. اب وہ تھوڑا سا چلتی ہے پھر انہیں بیٹھنا پڑتا ہے, لیکن وہ بضد ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ ہی چلتی رہیں گی. تو بڑا ظلم کیا یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ. لوڈ شیڈنگ کے بعد ان کے جیل کا سیل ایک تاریخ گھٹن زدہ قبر کا منظر پیش کرتا ہے. یہ عائشہ علی بھٹا صاحبہ نے لکھا. لاہور میں اذیت ناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت خراب ہے, لیکن وہ ناقابل یقین حد تک مضبوط اعصاب کی مالک ہے. جھوٹا پروپیگنڈا ان کے بارے میں کیا جاتا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت بہادر خاتون ہے. ان سے انرجی ملتی ہے سب کو, چاہے آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے یا نہیں ہے. اگر آپ یاسمین راشد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو انرجی ملتی ہے, آپ کو طاقت ملتی ہے, آپ کو حوصلہ ملتا ہے کہ اگر یہ خاتون اس عمر میں ان بیماریوں کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ظلم اور جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے نا, تو پھر ایمان مزاری بھی مار کھا لے گی اور مارنگ بلوچ بھی مار کھا لے گی. یاسمین راشد نے ثابت کر دیا کہ وہ کتنی طاقتور ہے. میری ان سے ٹیلی فون پہ ایک دفعہ بات ہوئی, وہ پیشی پہ آئی ہوئی تھی, میں جیل میں تھا. تو انہوں نے جس انداز میں میرے ساتھ بات کی, مجھے ایک دو دن محسوس ہوا کہ یار کیا بات ہے ان کی. میں وہی سوچتا رہا بیٹھ کے جیل میں کہ کتنی مضبوط خاتون ہے. یعنی جو خود گرفتار ہیں, جن کو پکڑا ہوا ہے, وہ کس طرح باقی لوگوں کو ہمت اور حوصلہ دے سکتی ہیں. بہت زبردست خاتون ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے وہ فتح جس کے لیے وہ لڑ رہی ہیں. تو ناظرین, یہ یاسمین راشد صاحبہ کی صورتحال ہے. افسوسناک بات ہے, کافی بیمار ہے, لیکن نظام کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بہت تنقید ہوتی تھی ناظرین. ہمارے بہت سارے صحافی, بہت سارے لوگ جو ہیں دانشور, وہ لاپتہ افراد اس پہ بہت بات کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں آج کل لاپتہ افراد پہلے سے بہت زیادہ ہیں, لیکن کوئی بات نہیں کرتا. آج کل تو سیاستدانوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, جانے مانے لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, صحافیوں کو, شاعروں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, وکلاء کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے, لیکن کوئی نام لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج کل کوئی لاپتہ افراد کی بات ہی نہیں کرتا. تو اسد کیسر صاحب نے بتایا کہ اپنے دور حکومت میں عمران خان صاحب نے 400 لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا تھا, اور یہ بات انہوں نے کوئٹہ کے اندر بیٹھ کر کہی. اب بتائیں نا, عمران خان صاحب کا جو دور حکومت ہے وہ شہباز شریف سے تو بہت چھوٹا ہے. وہ 3.5 سال رہے ہیں, ان کو تقریباً 4.5 سال ہونے والے ہیں. تو شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں کس کو بازیاب کروایا؟ کسی کو بھی بازیاب نہیں کروایا. جبکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 400 لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا گیا. یہ اسد کیسر صاحب نے اور جنید اکبر صاحب نے بیٹھ کر اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا اور یہ انکشاف کیا ہے. لیکن اس وقت سب رولا ڈالتے تھے. آج پتہ ہے پاکستان میں جمہوریت کی صورتحال کیا ہے, آزادی کی صورتحال کیا ہے؟ 2 لوگ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے رحیم یار خان میں, رحیم یار خان پنجاب, مریم نواز جہاں ٹک ٹاکر حکومت کر رہی ہے, جعلی حکومت. تو رحیم یار خان میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل پہ, وہ حکومت کی برائیاں کر رہے تھے. پولیس لے گئی, اٹھا کے جا کے پرچہ ڈال دیا ان کے اوپر کہ جناب یہ جو 2 لوگ ہیں یہ سرکار کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, حکومتی لوگوں کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, اور جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نازیبہ گفتگو ہے, لہذا جناب بندہ اٹھایا, گرفتار کر دیا. کہ عوام الناس جو ہے وہ کافی غم و غصے میں. عوام الناس جتنی غم و غصے میں تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ذرا عوام کو آپ اجازت دیں کہ آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا, اور پھر ان کے سامنے مائک کریں تو وہ بتائیں گے کہ انہیں اصل میں غم و غصہ کس کے اوپر اور کس نوعیت کے وہ القابات سے نوازتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال پولیس نے بندہ پکڑا, مقدمہ درج کر لیا, اور یہی آج کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ مارشل لا پلس پاکستان میں لگا ہوا ہے. مارشل لا بھی نہیں ہے, مارشل لا پلس ہے. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جن کا کام پاکستان کی حفاظت کرنا ہے, وہ کن کاموں پہ لگے ہوئے. دیکھیں انڈیا نے پانی بند کیا ہوا, کسی نے کچھ کیا؟ پہلے ایک سٹیٹمنٹ مصدق ملک سے دلوایا گیا, اب ایک سٹیٹمنٹ بلاول سے, اور ایک سٹیٹمنٹ انفارمیشن منسٹر سے دلوا دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ تاکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ ہے نا, تم ہمارا پانی بند کر دو گے, ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے, وہ والا جو سٹیٹمنٹ ہے نا اس کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے. تو اس کے مقابلے میں بلاول کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے, مصدق کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے, تارڑ کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے, تاکہ وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کو بار بار لوگ یاد دلاتے ہیں نا, یاد دلانا چاہیے. ذرا یہ دیکھیں, آپ دوبارہ سنیں, آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا جب انڈیا پاکستان کا پانی بند کرے گا تو وہ کیا کریں گے, سنیں. ہندوستان کا مودی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے, تم ہمارا پانی بند کر دو گے, ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. تو ناظرین آپ نے سنا, تم ہمارا پانی بند کر دو گے, ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. تو کر دو بند بھائی. انہوں نے پانی بند کر دیا. رانا ثناء اللہ نے بھی گواہی دے دی ہے, بلاول نے بھی گواہی دے دی ہے, مصدق نے بھی گواہی دے دی ہے, تارڑ نے بھی گواہی دے دی ہے. انڈیا سے پانی کھلوائے, آپ کے بڑے تعلقات ہیں دنیا میں. آپ بورڈ آف پیس میں بیٹھ گئے, ٹرمپ کے کہنے کے اوپر جا کے نیتن یاہو کے ساتھ آپ نے جوائننگ دے دی, آپ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. آپ نے امن کے نوبل انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کو آپ نے نامزد کر دیا, جس نے مناب میں 168 بچیوں کا قتل عام کیا. آپ نے ٹرمپ کے بیان کے بعد افغانستان کے اوپر حملے کر دیے.
آپ نے امریکہ کی ہر سطح پہ سہولت کاری کی، اب اتنے تعلقات بنائے تو تھوڑے سے پاکستان کے لیے بھی استعمال کر دیں کہ اپنی حکومت بنانے کے لیے آپ نے استعمال کرنے اور بچانے کے لیے استعمال کرنے، یا سارے تعلقات عمران خان سے بچنے کے لیے آپ نے استعمال کرنے ہو، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کا پانی بچانے کے لیے بھی تھوڑا سا تعلق استعمال کر لیں جو آپ نے بنائے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، بولے ان کو انڈیا سے پانی کھلوا کر دیں، بات چیت کریں انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے۔ میں جنگ کرنے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو سوٹ ہی نہیں کرتی، نہ انڈیا کو سوٹ کرتی ہے نہ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے۔ میں ہمیشہ سے جنگ کا مخالف ہوں، میں کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو، ہمیشہ سے میں اس کا مخالف ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں دونوں ملکوں کے عوام قریب بیٹھ کے بات چیت کریں، اور یہ جو فوج کے اوپر اربوں خربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ایک پاگل پن کا شکار ہے، ہتھیار پہ ہتھیار، ہتھیار پہ ہتھیار وہ بھی بناتے جا رہے ہیں، ہم بھی بناتے جا رہے ہیں۔ ان خرچوں کو کم کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر لگائیں۔ دیکھیں یورپ کہاں سے کہاں چلا گیا، امریکہ، برطانیہ، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، انہوں نے اپنی اکانومیز کھڑی کی ہیں۔ ہم جناب اپنے صرف ایک ایک ادارے کو کھڑا کر رہے ہیں، جناب پیسہ وہاں خرچ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ تو دفاع بہت ضروری ہے، لیکن باقی چیزیں بھی ضروری ہیں۔ تو انڈیا کے ساتھ بات چیت کریں، جنگ کے بجائے امن کے ساتھ بیٹھیں، ٹیبل کے اوپر لاجیکلی بات کریں، انہیں قائل کریں، ان کے اوپر دباؤ آپ بڑھا سکتے ہیں، ان کے اوپر دنیا بھر سے آپ ان کے اوپر دباؤ بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہاں آواز اٹھانے کو تیاری کوئی نہیں ہے، بات کرنے کو تیاری کوئی نہیں ہے، سارا انفلوئنس استعمال کرنا ہے۔ جناب عمران خان کو جیل میں کب تک رکھا جا سکتا ہے؟ انڈیا نے پاکستان کا پانی روک لیا، اس کے اوپر کوئی کچھ کرتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں رہا۔ ناظرین جو بجٹ بنایا نا جن لوگوں نے، اب یہ بجٹ کا کیونکہ مہینہ تھا تو جاتے جاتے آپ کو خبر دیتے ہیں، آج 30 تاریخ ہے، آخری تاریخ اس مہینے کی، تو جن لوگوں نے بجٹ بنایا تھا نا انہیں 6 تنخواہیں دے دی گئیں وفاقی حکومت کی جانب سے۔ اور پنجاب میں بھی جن محکموں نے بجٹ بنایا، محکمہ قانون، پنجاب اسمبلی کا محکمہ ہے، بجٹ سازی کے اندر جو شامل ہے، متعلقہ محکمے، اب 90 اشارہ قائد اعظم جہاں مریم نواز کا دفتر ہے، ان ساروں کے لیے بھی 4 ماہ کی آزادی تنخواہ کا اعلان کر دیا گیا۔ کیوں؟ یہ لوگ پہلے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے تھے، یا انہوں نے بجٹ بنانے کے دوران کوئی ایسا کام کیا جو ان کو نہیں کرنا تھا۔ بھئی یہ تنخواہ لیتے ہیں، اپنا کام کرتے، میں دیکھیں یہ غریب ملازمین ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں، لیکن آپ سمجھیں جو باقی ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ بھئی یہ جو کام کر رہے تھے اس کی تنخواہ لے رہے تھے نا، انہوں نے تنخواہ لی، اپنا کام کیا، اگر بہت اچھا کام کیا آپ ان کو بونس دے سکتے ہیں، آدھا ایک بونس دے سکتے ہیں، پھر آپ پورے صوبے کو دیں نا، پورے ملک کے سرکاری ملازمین کو آپ دیں، تاکہ سرکاری ملازمین جو ہے ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو۔ باقی محکموں میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، پولیس میں بھی کام کر رہے ہیں، ڈاک خانے میں بھی کام کر رہے ہیں، اسپتالوں میں بھی کام کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی کا بھی کام کر رہے ہیں، ہاؤسنگ میں بھی کام کر رہے ہیں، جنگلات میں بھی کام کر رہے ہیں، وائلڈ لائف میں بھی کام کر رہے ہیں، تو بے شمار محکموں کے اندر بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ صرف جناب ان کو 6 تنخواہیں آپ اضافی کیوں دے رہے ہیں؟ کیا کوئی چوری کا سامان جائے جس کو آپ نے ادھر سے ادھر کروایا ان سے؟ کوئی 2 نمبری کروائی ہے آپ نے ان سے؟ یہ تو بادشاہت والا ایٹیچیوڈ ہے، اور یہ سوٹ نہیں کرتا۔ یعنی یہ تنخواہ لے کر ایک آدمی کام کرے، ان کی تنخواہیں جو ہے 6 تنخواہیں ہم ان کو زیادہ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ میں اس کی مخالفت اس لیے بھی نہیں کر سکتا زیادہ کہ غریب ملازمین ہیں بیچارے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ باقیوں کا کیا قصور ہے؟ بھئی اگر آپ بہت ہی راضی ہو گئے، آپ کو لگتا ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو آپ سب کو ایک بونس دے دیں، یا سب کو کچھ نہ کچھ آپ دیں، لیکن آپ ایک جگہ پہ 6 ماہ کی تنخواہیں دیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ صرف وہ خبر پڑھیں بیٹھ کے، تو یہ نامناسب ہے۔ ناظرین